فساد کے 4 مرحلے ہوتے ہیں. جو بھی گھریلو جھگڑے ہوتے ہیں، فساد ہے، اس کے 4 مرحلے جو ہے وہ بنتے ہیں، جن میں پہلا مرحلہ جو ہے وہ بدگمانی کا مرحلہ ہے کہ انسان کو جو ہے کوئی خیال آ جاتا ہے، یعنی اس کو کوئی بھی نیگیٹو تھنکنگ اس کے اندر آ گئی، وہ چاہے اس کے اپنے نفس کی وجہ سے آ گئی، یا اس کو شیطان کی طرف سے آ گئی، یا اس کے اپنے ہی جو ہے گھر والوں میں سے کسی نے جو ہے کوئی ایسی بات جو ہے اس تک پہنچائی، اور جو ہے اب وہ اس کو سوچنے لگ گیا اور اس نے مائنڈ کو پروسیس کرنا شروع کر دیا. یہ اگر سوچتے سوچتے اب اس لیول پہ پہنچے گا کہ یہ اندر سے دکھی ہو جائے گا، کیونکہ اوور ایکسپیکٹیشن کی ہوتی ہیں، ہے نا، اور دوسروں سے. تو اب جب اوور ایکسپیکٹیشن کر لیں تو اس کی وجہ سے اب جو ہے پرابلم آ گیا، یا کسی بندے نے واقعی غلطی کر دی تو بھی پرابلم آ جاتا ہے. تو یہ جھگڑے کی ایک پہلی بنیاد بن جاتی ہے، اور اس بنیاد کی وجہ سے، اس بدگمانی کی وجہ سے اس کے دل کے اندر ایک بات جو ٹھہر گئی، اس کو کینہ کہتے ہیں. شریعت میں یہ کینہ ہے، یعنی اس نے اس بات کو جو ہے اپنے دل میں رکھ لیا، اور مناسب وقت پر اب یہ ریئیکٹ کرنے کے لیے اس نے اس بات کو چھوڑ دیا. چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ تو رو دھو لیتا ہے، فوراً چیختا ہے، چھینتا ہے، اس نے اپنی بات کو فوراً اظہار کر دیا. لیکن بڑا ایسا نہیں کرتا، بڑا ہوشیار ہوتا ہے. وہ اب یہ کینہ پروری جسے کہتے ہیں، یعنی سینے میں جو ہے اب یہ بات بھر لی. کچھ لوگ جو ہے یوں سمجھیں کہ جیسے کمپیوٹر میں اپنا حساب لکھتے ہیں، تو لہٰذا اس نے اس بات کو کمپیوٹر کے اندر، اپنے جو مائنڈ بھی تو ایک کمپیوٹر ہے، اس کے اندر درج کر دیا، ڈال دیا کہ اچھا بھائی موقع پر اب میں اس کا حساب لوں گا. اب اسی طرح پھر کوئی اور اس نے بدگمانی کی، پھر کوئی اور بدگمانی کی، اور یہ بدگمانیاں اکٹھے ہوتے ہوتے اب یہ جو ہے ایک حساب کتاب اس کے دماغ میں بنتا چلا جاتا ہے. جب یہ بندہ اس طریقے سے سوچ بچار میں رہتا ہے تو اگلا مرحلے میں یہ داخل ہو جاتا ہے، کیونکہ اب یہ سینے میں کینہ ہے، لہٰذا یہ اب جو ہے دوسروں کی رائے معلوم کرنا شروع کرے گا. گھر کے اندر بھائی سے پوچھے گا، بہن سے پوچھے گی، میاں بیوی آپس میں بات کریں گے، اور اس طریقے سے گھریلو محبت کرنے والے رشتے ہوتے ہیں، اور انہی کے بارے میں ہی اب یہ سوچ بچار شروع کر دیں گے. جب یہ سوچ بچار کریں گے تو کوئی نہ کوئی کامنٹس کرے گا. بھائی وہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ آپ کی بہن جو ہے وہ تو بڑی جلدی ناراض ہو جاتی ہے نا. اب بیوی نے اگر یہ بات کہہ دی، ایسے کامنٹس کر دیے، تو یہ کیا ہے؟ غیبت ہے. جلتی پہ تیل کا کام کر دیا، ہے نا. خاوند نے تو مشورہ مانگنے کے لیے بات کی تھی، ذرا ڈسکشن کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ کیا میں ہی ایسا سوچ رہا ہوں. اگر وہ مثبت بات کہہ کے اس کو دھو دیتی، صاف کر دیتی، بھئی گند آ ہی گیا تھا تو کیا ہو گیا، آپ صاف کر دیتے. لیکن صاف کرنے کی بجائے اس نے اس کو اور پھیلا دیا. تو اس کو غیبت کہتے ہیں. اب یہ غیبت جو ہے 1 سے کریں گے، 2 سے کریں گے، 3 سے کریں گے. اچھا، اس طرح سے یہ غیبت پھیلتی چلی جائے گی. اب جو ہے اگر تو کوئی بندہ جو ہے کمزور ہے، یعنی ایسا بندہ ہے جو طاقت نہیں رکھتا، تو اس کا معاملہ ڈیفرنٹ ہوگا، اور جو طاقتور ہوگا اس کا معاملہ ڈیفرنٹ ہوگا. کیونکہ غیبت کے بعد اگلی چیز آ جاتی ہے کہ اس غیبت کا اظہار کرنا، یعنی لڑائی اور جھگڑا اور فساد برپا کر دینا. یہ کیا چیز ہے فساد اور برپا کر دینا؟ یہ ہے کہ بھئی انسان نے جو ہے اگر تو وہ کسی کمزور سے کر رہا ہے، تو اب کمزور کے ساتھ تو یہ کہے گا تم 1 کرو گے تو میں تمہارے ساتھ 2 کروں گا، 10 کروں گا. اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا، کیونکہ اگلا بندہ کمزور ہے. آپ کو بدگمانی ہوگی اس سے، اور آپ نے اس کو 1 کی بجائے 10 سنا دیے. اچھا تم نے یہ بات کہی، تم بھی ایسے، تمہارے بڑے بھی ایسے، تم فلاں. تو اب یہ کیا ہے؟ جھگڑا شروع ہو گیا. لیکن اگر یہی بندہ طاقتور ہو، آپ کا باس ہو، ہے جی، تو اب آپ کیا کریں گے؟ آپ کو بدگمانی تو باس سے بھی ہو جاتی ہے نا. تو اب ایسی سچویشن میں یہ بندہ جو ہے اب لڑ بھی نہیں سکتا، اور یہ اندر ہی اندر اب کڑھنا شروع کر دے گا. اس کو اتنی تکلیف ہو جائے گی، اس کو رات کو بھی نیند نہیں آئے گی، دن میں بھی پریشان ہوگا. جہاں غیبت کر سکے گا وہاں غیبت کرے گا. تو یہ
جو ہے اس کے اندر بغض کینہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اچھا، اسی طرح اگر نوجوان ہیں اور ان کو اپنے ماں باپ سے کوئی شکایت ہو گئی، گھریلو جھگڑے ہیں، تو اب یہ کیا کر سکتے ہیں؟ بھئی اب اپنے ابو کے سامنے بول نہیں سکتے، بات نہیں کر سکتے، لیکن کیا ہوگا کہ یہ بات چیت کرنا بند کر دیں گے۔ بھائی بھائی سے بات نہیں کرے گا، بولنا ہی نہیں ہے۔ اگر بھائی دوسری جگہ رہتا ہے، بس میں اس کے گھر ہی نہیں جاؤں گا۔ جب یہ اس کے گھر نہیں جائے گا تو صاف ظاہر ہے یہ قطع رحمی کا شکار ہو جائے گا، اور قطع رحمی کے بارے میں تو ہم سب جانتے ہیں کہ یہ لیلۃ القدر کی رات کو بھی اگر کسی نے قطع رحمی کی ہوئی ہے، اللہ اس کے جو ہے نیک اعمال کو قبول نہیں فرماتے۔ اب آپ دیکھیں شیطان کا کتنا بڑا وار چلا کہ اس نے انسان کو کہاں جا پہنچایا کہ لیلۃ القدر جو اتنی افضل رات ہے جس میں بخشش ہوتی ہے، اس رات کو بھی اس کی بخشش نہ ہوئی کیونکہ یہ قطع رحمی کرنے والا انسان تھا۔ تو یہ جو ہے کتنا برا انجام بنا۔ اب یہ جھگڑا جو ہے یہ زبان سے بھی کر سکتا ہے، یعنی گالی گلوچ کرے گا، اور اگر اس کا ہاتھ چلا سکتا ہے تو ہاتھ بھی چلائے گا۔ اکثر بڑے جو ہے چھوٹے بچوں کو مار رہے ہوتے ہیں، ہے نا، آپس میں جو ہے میاں بیوی کا جھگڑا ہوا، بیوی بھی مارتی ہے، خاوند بھی مار رہا ہوتا ہے، ایک دوسرے پہ ہاتھ چلاتے ہیں۔ اگر یہ بھی جو ہے اس سے کام نہیں چلتا تو بھائی 911 ڈائل کرتے ہیں، پولیس کو بلا لیتے ہیں، ہیلپ مانگتے ہیں۔ اب جھگڑا جو ہے گھر سے بھی باہر جو ہے وہ پولیس کچہریوں تک جا پہنچتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے ایک جاننے والی خاتون تھی، وہ بھی اسی طرح جو ہے اس نے پولیس بلائی، اور بلا آخر جو ہے پولیس والے اس کو بھی لے گئے، ایمرجنسی روم گئے، وہاں خامد کو بھی انہوں نے بلا لیا۔ اب خامد کو علیحدہ پکڑ لیا پولیس نے، بیوی کو علیحدہ کر لیا، اور بچوں کو جو ہے انہوں نے علیحدہ کر کے جو ہے وہ جو ہے فاسٹر ہوم میں ڈالنے کے لیے بھیج دیا۔ اب اس عورت کو پتہ چلا کہ میرا گھر تو تباہ ہی ہو گیا، اور جو ہے عدالت نے فیصلہ دیا کہ یہ نہ ماں جو ہے بچوں کو مل سکتی ہے، نہ باپ جو ہے بچوں کے پاس آ سکتا ہے، کیونکہ عورت نے بعد میں جو ہے اپنی سٹیٹمنٹ چینج کرنی شروع کر دی۔ جب سٹیٹمنٹ چینج کی تو عدالت نے کہا کہ یہ بھی جو ہے قابل اعتبار نہیں ہے، کہ بچوں کا خیال نہیں رکھ سکتی۔ تو اب جو ہے پتہ نہیں کتنا عرصہ تک وہ اسی حالت میں رہے کہ بھئی وہ چاہے بھی ملنا تو نہیں مل سکتے تھے۔ تو لہٰذا بھئی اب رنجش کی جو وجوہات ہیں ان میں سے ایک وجہ تو یہ ہے کہ جب ہم مل جل کے رہتے ہیں، جس طرح برتن کٹھے ہوتے ہیں تو کھڑکتے ہیں، تو اسی طرح جب گھر کے اندر سب لوگ مل جل کے رہتے ہیں تو آپس میں کھڑک ہو جاتی ہے، آپس میں رنجش ہو جاتی ہے۔ تو گھروں میں خاص طور پر شادی شدہ لوگوں کو اس انداز سے رہنا چاہیے کہ ان کی پرائیویسی مینٹین رہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ زیادہ توقعات نہیں لگانی چاہیے، انسان کو انسان سمجھنا چاہیے، زیادہ توقعات نہیں لگانا چاہیے۔ سوچ کا فرق یہ بھی ممکن ہے، چھوٹے کی سوچ اور ہوگی، بڑے کی سوچ اور ہوگی۔ بہت ساری دفعہ جھگڑے کی وجہ جو ہے رسم و رواج ہوتے ہیں، کوئی سنت پہ عمل کرنا چاہتا ہے، کوئی کہتا ہے نہیں ہمارے خاندانی رواج یہ ہیں، اور اسی طرح بعض اوقات لوگ مس ہینڈلنگ کرتے ہیں سچویشنز کو، بد معاملگی ہو جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی بعض اوقات جھگڑا ہو جاتا ہے۔ یہ خاندانی جھگڑے بعض اوقات اللہ کا عذاب بن جاتے ہیں۔ قبل از اسلام یہی جھگڑے تھے، قبیلوں کے جھگڑے بنے، اور کتنے قتل و غارت ہوئے۔ آج بھی اسی طرح لا علمی کی وجہ سے، دین کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ جھگڑے انسان کے لیے بہت بڑا عذاب بن جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان گھریلو جھگڑوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔